السلام علیکم، صبا ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ اس انٹرویو کے تیسرے حصے میں ڈاکٹر عائشہ سید کی سیاسی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سیاسی زندگی کا جو آغاز آپ نے کیا وہ کس سال میں کیا؟ دیکھیں، میں نے جب جماعت اسلامی جوائن کی، میں نے آپ سے کہا کہ میں شروع سے ہی جب میں پیدا ہوئی ہوں تو ایک مذہبی اور سیاسی گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، اور میں نے اپنے والد کے الیکشن یا وہاں پہ جماعت اسلامی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے اس میں نے عملاً جیسے شادی سے پہلے ترانے گاتی رہی، پھر شادی کے بعد جو ہے جب سسرال آئی اور ان کے الیکشن ہوتے رہے تو میں ان کی خدمت کرتی رہی محبت سے۔ آپ کی نظر میں جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو آزادی ہو، آپ کو اپنے رائے کی آزادی ہو اور اپنی رائے کو آزادانہ استعمال کر سکیں۔ تو ہم جب میں جماعت اسلامی میں آئی ہوں تو اس وقت بھی جیسے میرے لیے یہ بالکل جیسے ایک عمل تھا سیاست کا، جیسے اسکول میں بھی میں ہیڈ گرل رہی ہوں، ہمیشہ الیکشن لڑتی رہی ہوں، اور کلاس 4 سے میں نے الیکشن لڑے ہیں اور میں نے اسکول میں الیکشن جیتے ہیں ہمیشہ الحمدللہ۔ اور پھر شادی کے بعد جو ہے اس گھرانے میں، وہ بھی سیاسی گھرانہ تھا، تو جب میں کام کرتی تھی پہلے سے میرے ذہن میں یہ چیز کلیئر تھی کہ جو کام آپ اکیلے کرتے ہیں، جیسے میرا شوق تھا کہ کوئی بھی تعلیم کے بغیر نہ رہے، میرا شوق تھا کہ کوئی غریب نہ رہے، میرا شوق تھا کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، تو اس کے لیے میں کام کرتی تھی۔ اور مجھ پہ یہ بالکل کلیئر تھا کہ اگر حکومت چاہے اور اگر حکومت کرے تو کوئی بھی غریب نہیں رہے گا، کوئی بھی تعلیم کے بغیر نہیں رہے گا، اور کوئی بھی جو ہے ہمارا فرد وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب میں پہلے جماعت اسلامی کو جوائن نہیں کیا تھا اس وقت بھی میرے اوپر یہ کلیئر تھا، اور جب میں جماعت اسلامی میں نے جماعت اسلامی کو 92 کے جنوری یا 91 کے آخر میں جوائن کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا مطلب میں نے لکھا ہوا ہے کہیں، لیکن یہ مجھے بالکل کلیئر نہیں ہے۔ تو جب میں وہاں آئی ہوں تو پہلے دن سے میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ حکومت کے بغیر آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب اس میں دو چیزوں کا فرق ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جیسے میں سیاست میں آؤں اور میں کہوں کہ میں تبھی خدمت کر سکتی ہوں جب میں پارلیمنٹ میں ہوں، یہ ایک سوچ بن گئی ہے۔ میرا آپ کے چینل کے ذریعے پوری خواتین بہنوں سے اور تمام طالبات سے مطلب یہ گزارش ہوگی کہ یہ ملک پاکستان اور ہماری زندگی بہت قیمتی ہے۔ ہم پارلیمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، ہم بہت بڑی خدمت کر سکتے ہیں اور ہم بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کو لانے کے لیے، ایک دیانتدار حکومت کو لا کے جو چیز ہم چاہتے ہیں، جیسے ہم خدمت جماعت اسلامی حلقہ خواتین بہت بڑی خدمت کے ہمارے فورم بنے ہوئے ہیں، پھر اس کے لیے ہم حکومت کی تیاری کرتے ہیں۔ کیوں کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے، جب میں خود پارلیمنٹیرین بنی تو وہی سکول جو میں نے کھولے تھے، جہاں پہ لڑکیوں کے سکول نہیں تھے میں نے وہاں سکول کھولے، جہاں پہ سنگل ٹیچر سکول تھے وہ بند تھے، کوئی 68 سکول تھے جو بند تھے، وہ سارے میں نے کھلوائے اور اس پہ کام کیا۔ تو حکومت میں آ کے آپ اس کام کو بہت بڑے پیمانے پہ، جیسے میں خود تھی، میں چاہتی تھی کہ میں آگے تعلیم حاصل کروں، لیکن ساری کو ایجوکیشن جس میں میرا خود بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، گھر والے ان سے تو بات نہیں ہوئی تھی، اور شادی کے بعد میں نے ماسٹرز کیا، لیکن میرا خود بھی نہیں دل چاہتا تھا کہ میں چھوٹے بچوں کی ماں ہوں اور میں جاؤں ہر وقت اور سب کے بیچ میں بیٹھوں۔ تو میں نے پھر پرائیویٹ تعلیم حاصل کی، تو اسمبلی میں آ کے سب سے پہلے میں نے ریزولوشن پیش کی کہ وہاں پہ ایک خواتین کی یونیورسٹی بنے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے یہ کام کرایا اور سوات میں وومن یونیورسٹی قائم کی، اس کے لیے فنڈ بھی جماعت حاصل کیا۔ اسلامی پاکستان نے ایک سابق فوجی صدر ضیاء الحق کا ساتھ دیا۔ آپ جماعت اسلامی کے بہت سارے کرداروں میں سے اس کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کی ایک شورا ہے اور مشاورت سے چیزیں ہماری طے ہوتی ہیں۔ ہماری جماعت اسلامی میں کوئی آمریت نہیں ہے، کوئی ہمارا امیر فیصلے نہیں کرتا، امیر اپنی بات کو رکھتا ہے شورا کے سامنے،
اور شورا اس پہ اپنی رائے دیتی ہے اور تب وہ فیصلہ ہوتا ہے. تو اس وقت ایسی کوئی مطلب چیز ہوگی جو ان کا ایک اچھا اقدام ہوگا اور اس کے لیے جماعت اسلامی کی شورا کا فیصلہ ہوگا. تو اس پہ پھر جب شورا کا فیصلہ ہوتا ہے تو ہم سب مطمئن ہوتے ہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے. جی موجودہ پارلیمانی نظام جو چل رہا ہے اس میں رہتے ہوئے جمہوریت کو مضبوط ہوتا ہوا آپ دیکھتی ہیں؟ موجودہ حکومت میں تو ایک آمریت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کو دبایا جاتا ہے. موجودہ پارلیمانی نظام کی میں بات کر رہا ہوں. موجودہ حکومت ہاں کی پارلیمانی نظام جو ہے ہمارا ابھی بھی مطلب چند خرابیاں اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے جتنی بھی وقت گزرتا جاتا ہے چیزوں میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارا آئین اسلامی قانون، ہمارا اسلامی آئین اور ہمارا پارلیمانی نظام بھی بہتر، مطلب کچھ چیزیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی ہمارا بہتر ہے. لیکن اس پارلیمانی نظام کو تو فالو نہیں کیا جا رہا نا اتنا جتنا ہونا چاہیے اور جس طرح سے ہونا چاہیے، اور کسی بھی وقت پھر اس میں امینڈمنٹ بھی چیزیں میں اپنی ضرورت کے مطابق کر ڈالتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ نظام ہمارا ٹھیک ہے، خراب نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے جو ریفارمز ہے اس میں ہماری بہت سارے ہم نے امینڈمنٹ بھی دی تھی، سب سے زیادہ امینڈمنٹ ہماری تھیں، اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمارا پارلیمانی نظام جو ہے اس میں بھی جو بڑا ریفارمز ہونا چاہیے وہ یہ کہ جیسے ایک نظام ہے کہ جیسے ہر پارٹی کا جو اپنا ووٹوں کی تعداد ہے اس لحاظ سے اگر ممبران آئے تو میرے خیال میں پارلیمان میں بہترین نمائندگی پولیٹیکل پارٹیوں کو ملے گی. اگر ہم یہاں پر امریکی جیل میں قید پاکستانی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کا وہ ذکر نہ کریں تو یہ ناانصافی ہوگی. اس وقت پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو کوئی رزلٹ برآمد نہیں ہوا. دیکھیں جو بھی حکومت آتی ہے اور الیکشن کمپین میں جب ان کا مینیفیسٹو بنتا ہے، جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا جتنی بھی برسر اقتدار رہی ہیں، میاں نواز شریف ساتھ 2013 سے پہلے وہ گئے ڈاکٹر عافیہ کے گھر میں، ان کی ماں سے وعدے بھی کیے، لیکن جب ہم پارلیمنٹ میں آئے تو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی میں نے ریزولوشنز پیش کی. جماعت اسلامی نے مختلف اس پہ آواز اٹھائی، پوائنٹ آف آرڈر پہ اور کالنگ اٹینشن پہ، لیکن پھر خود ہی وہ جب برسر اقتدار آئے تو اس سے مکر گئے اس بات سے اور اس بات کو سرد خانے میں ڈال دیا. اور جب اسپیشلی اوباما جب جا رہا تھا اور دوسرے پریزیڈنٹ آ رہے تھے امریکہ کے، تو اوباما نے عام اعلان کر دیا تھا قیدیوں کو رہا کرنے کا، اور اس وقت میں نے حکومت کو پوائنٹ آف آرڈر پہ توجہ دلائی، اسپیکر کے چیمبر میں گئی اور ان سے کہا کہ اس معاملے کو سفارتی سطح پہ اٹھایا جائے اور اوباما سے بھی اس قیدی کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے، لیکن بالکل خاموشی تھی. اس کے بعد عمران خان جب 2018 کے الیکشن میں، اس سے پہلے وہ ان کی ماں کے گھر گئے اور ان سے وعدے کیے اور انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی شامل کیا، لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کی کوئی آواز کسی سے کہیں سے بھی نظر ہمیں سنائی نہیں دیتی. تو میرے خیال میں اگر حکومتی دلچسپی ہوتی تو ڈاکٹر عافیہ اپنے بچوں کے بیچ میں ہوتی، لیکن حکومتی کوئی دلچسپی ایسی موجود نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، مطلب جب سے انڈیا نے اپنے آئین میں ترمیم کی ہے تو ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ کشمیر کا سودا کر دیا گیا. کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتی ہیں؟ کشمیری جو لیڈرز ہیں وہ بھی اس حوالے سے کوئی بات کلیئر نہیں کرتے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ جو اس وقت اور جو پچھلی حکومتوں نے کشمیر کے حوالے سے جو کشمیر کمیٹی تھی یا کشمیر ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، اور جو ہماری حکومتیں ہیں ان کا بھی ایک خارجہ پالیسی کا ایک رول ہوتا ہے، تو میرے خیال میں یہ سودا جو ہماری حکومتیں ہیں انہوں نے پہلے بھی کیا تھا اور ابھی بھی جو اب کی خاموشی ہے، تو تاثر یہی مل رہا ہے کہ خاموشی کیوں ہے. کسی فورم پہ اس کو اٹھایا نہیں جا رہا ہے. پورے سال میں ایک تقریر سے کیا یہ آپ کا حق ادا ہو گیا؟ اس کے بعد اس کے لیے جو کام تھا، جو ورکنگ تھی، وہ تو نہیں کی گئی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ ان کی پرائرٹی پہ بھی نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت کے بچانے میں وہ اتنا سرگرم ہے اور اپنی سیاست کو چمکانے میں وہ اتنے سرگرم ہے کہ کشمیر کا ایشو ان کو کوئی اہم ایشو نہیں لگ رہا.
پاکستان کے عوام بھی مظلوم زندگی گزار رہے ہیں. جو غریب طبقہ ہے، جو 70% سے بھی زائد ہے، اس کے لیے بھی کوئی حکومت کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہے. تو یہ جو 2.5 سالہ ان کا دور ہے یا 3 سال ہونے والے ہیں، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ چند الفاظ میں کنکلوڈ کیجیے گا. نہ ہی انہوں نے کرپشن کو روکا، نہ ہی ان کی منسٹریوں نے کوئی بہتر کارکردگی دکھائی، نہ ہی ان کی پالیسیوں میں کوئی چینجز آئی، اور نہ ہی انہوں نے عوام کو وہ چیزیں ڈیلیور کی جو پارلیمنٹ کا رول ہوتا ہے بہت بڑا، لیجسلیشن کا، پھر امپلیمنٹیشن کا، پھر مانیٹرنگ کا، انتظامیہ کو مانیٹرنگ کے لیے. اگر آپ دیکھیں انتظامیہ کی حالت تو ابتر سے ابتر ہو گئی. کوئی جیسے ریاست کا جو رول ہوتا ہے، ہر چیز کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت پمس خراب ہو گیا، تو پولی کلینک خراب ہو گیا. مطلب بجائے اس کے کہ کوئی اقدامات اٹھتے اور ہاسپٹلز کھلتے، عوام کی ضرورت، عوام کی آبادی کے لیے کچھ چیزیں ہوتی. اس طرح تعلیم کے میدان میں، اس طرح صحت کے میدان میں دیکھیں جو پرائیویٹائزیشن کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں، اداروں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. کسی بھی ادارے کے اتنی بڑی بڑی جو تقریریں ہوتی تھی، PIA پہ ہوتی تھی، OCDCL پہ ہوتی تھی، آپ کی منسٹری آف پیٹرولیم کی، اب آپ دیکھیں پیٹرولیم کی قیمتوں میں کس قدر اضافہ، اس کے ساتھ اشیاء خوردنوش میں ہر چیز میں اضافہ ہو جائے گا. پہلے سے جو ہے قیمتیں ہفتوں میں، دنوں میں، بندہ صبح اٹھتا ہے قیمت بڑی ہوئی ہوتی ہے ایک چیز کی، اور جو بجٹ آپ کے گھر کا 10,000 کا تھا وہ 40,000 پہ پہنچ گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے عام فرد کا کیا حال ہوگا جن کی آمدنی کم ہے. تو مجھے ایسی کوئی چیز جو موجودہ حکومت ہے سوائے نعروں کے، پہلے بھی نعرے تھے اب بھی نعرے ہیں، اور جب بھی ان پہ بات آتی ہے تو یہ صرف ملامت پچھلی حکومتوں کو کرتے ہیں. حالانکہ ان کی فلور کی تقریریں اگر آپ سنیں کہ اب بھی آپ کے پاس وقت ہے اور آپ چیزوں کو کنٹرول کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو فلور پہ انہوں نے کہا تھا وہ سب سے مطلب وہ ان کی زبانی باتیں تھی. اس وقت بھی جو اپوزیشن کا رول تھا ہم دیکھتے تھے انہوں نے وہ ادا نہیں کیا، انہوں نے وہاں پہ کام نہیں کیا. دیکھیں آپ کا ایک پارلیمنٹیرین آپ کا اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ پارلیمنٹیرین اس ملک کی بہت بڑی تنخواہ لیتا ہے اور اس کو بہت بڑا پروٹوکول ملتا ہے، اس کو بہت بڑا سٹیٹس ملتا ہے. لیکن عمران خان نے بہت اچھے انداز میں اپوزیشن کی، اتنا پریشرائز رکھا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو کہ وہ قیمتیں بڑھانے میں ہچکچاتے تھے. اب اپوزیشن یا جماعت اسلامی ایسا کردار کیوں ادا نہیں کر رہی؟ الحمدللہ جماعت اسلامی تو پارلیمنٹ میں بھی بھرپور طریقے سے کردار ادا کر رہی ہے، اور عوامی سطح پہ بھی بہت بڑے بڑے جلسے حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے کر رہی ہے. اور جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اپوزیشن کو عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس وقت انہیں اگر دکھ ہے وہ یہ دکھ ہے کہ وہ حکومت سے باہر کیوں ہیں، اس وقت وہ وزیر کیوں نہیں ہے، اس وقت وہ ممبر کیوں نہیں ہے، اور ان کے اختیار میں جو کچھ تھا اب وہ کیوں نہیں ہے. ان کو اپنے اقتدار کی فکر ہے، ان کو اپنی کرسیوں کو فکر ہے، ان کو عوام کی تکلیف کی، عوام کے مسائل کا نہ پہلے سروکار تھا. وہ لوگ حکومتیں کر چکے ہیں، ان کی حکومتوں کو لوگ دو چکے ہیں. وہ ان کا بھی سلوک پاکستانی عوام سے کیڑے مکوڑوں جیسا تھا، اور ان کا بھی سلوک پاکستانی عوام سے کیڑے مکوڑوں جیسا ہے. عائشہ سید صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئیں گی اور آپ ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے ملک کو بہترین سلامتی عطا فرمائے.